الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار مقصد حیات سے غافل ہو کے زندگی بسر کرنے کے نتائج اس عنوان پر ہم نے گزشتہ نشست کے اندر بھی کچھ باتیں سماعت کی اور آج اس عنوان پر مزید ہم کچھ کلام سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس کام کے لیے رب العالمین نے دنیا کے اندر بھجوایا ہے اللہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور غفلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے سنا کہ کچھ لوگ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ جو اپنے دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف سے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر غیبت کرنے والے اور طعنہ زنی کرنے والے۔ بالکل اسی طرح کا ایک اور عذاب بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں مزید ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، یعنی تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے تھے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اس کا انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یعنی گزشتہ نشست میں غیبت پر ہم نے کلام سماعت کیا تو جو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے کسی جہت کے ساتھ، وہ غیبت ہو یا اس کے سامنے اس کے چہرے پر اس کی موجودگی کے اندر اسے ذلت کا نشان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ عذاب بیان کیا گیا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہا تھا اور اپنے سینے کے گوشت کو، چہرے کے گوشت کو وہ اپنے ہی ناخنوں سے اتار رہا تھا۔ جرم کیا تھا کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کی عزتیں خراب کیا کرتا تھا۔ یہ بات ہم سماعت کر چکے کہ ایک مسلمان کی عزت کعبہ سے بھی رب کائنات نے زیادہ بیان فرمائی ہے۔ ایک مسلمان کی یہ برادری صرف تعارف کا نام ہوتا ہے۔ بعض لوگ پیشوں کی بنا پر دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ میں کسی پیشے کا نام نہیں لینا چاہتا۔ پیشے کے اندر کوئی مینا نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ سود کھانے میں مینا ہے،
اس میں انسلٹ ہے، حرام کھانے میں انسلٹ ہے، اور دھوکہ دینے میں انسلٹ ہے، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، اس میں انسلٹ ہے۔ اور اگر کوئی رزق حلال کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے، اور اگر اس پر کبھی میں نے کلام آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا تو میں بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر جن پیشوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے پیشے ہیں، یہ عزت والے نہیں ہیں، آپ ان پیشوں کو دیکھو گے تو ان پیشوں میں کوئی نہ کوئی نسبت کسی نبی کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی پیشوں کی بنیاد پر، یہ جملہ میں ان لوگوں کے لیے صرف بولنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس علم کی روشنی موجود نہیں ہوتی۔ جس مسلمان کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے برادری کوئی چیز نہیں ہے، یہ فلاں برادری ہے، فلاں برادری ہے۔ قبر کی برادری تو 2 گز کی سب کی برابر کی ہے، وہاں تو سارے ایک ہی ہیں۔ قبرستان چلے جائیں نا، چودھری، خان، جناب راجہ صاحب، ملک صاحب، قاری صاحب، لاما صاحب، پیر صاحب، سارے برابر لیٹے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی ٹھکانہ علادہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ خالی تعارف ہے، اور اسے ایک تعارف ہی تک محدود رکھنا چاہیے۔ برادری کو بنیاد بنا کر کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کی عزت کا جو مقام اللہ کے دربار میں ہے، کعبے سے بھی بڑھ کے میرے محبوب نے اسے بیان فرمایا ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، سوشل میڈیا پر بھی میسج کے ذریعے، کومنٹس کے ذریعے، یا کسی غلط چیز کو شیئر کر کے اس کی عزتوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے 10 سال پہلے کی بات ہو، اور اب وہ بندہ تائب ہو چکا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ بہتر معاملہ ہو گیا ہو، اس کا رب کا معاملہ ہے۔ میں نے بارہا یہ جملہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بخشنے کا معاملہ یہ اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ نہ بندے کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کسی کے متعلق یہ فائنل کومنٹس کرے، فلاں بخشا جائے گا اور فلاں نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ بخشش کا معاملہ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو خالص رب کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے بخشش کا نور عطا فرماتا، وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج۔ جب یہ معاملہ ہی رب کا ہے تو بندوں کو اس معاملے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہنے کا معنی یہ کہ دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پردے داری رکھنے چاہیے، اور عیبوں کو اچھالنے کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سارے سخت کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا سے بڑھ کر کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جو امتحان کے اعتبار سے شدید ترین ہو۔ 2 پہرے دار ہمارے اوپر ہیں، اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، خلوتیں ہماری سامنے ہیں، جلوتیں ہماری سامنے ہیں، سب کچھ ایک جگہ پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بزم اشر کے اندر جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہاں تو عدالتوں میں دھوکے دیے جا سکتے ہیں، یہاں تو پرچیاں چل سکتی ہیں، یہاں تو جھوٹے گواہ لا کر بندہ بری ہو سکتا ہے، یہاں تو اپنے مخالف کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو کچہری پیش ہونے والی ہے، رب العالمین اس کچہری کے اندر زبان بند کر کے ہاتھوں کو بولنے کا حکم عطا فرمائے گا کہ یہ زبان جو بولتی ہے اور یہ کہتی ہے میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو رب مور ہی لگا دے گا، اس کو بند ہی کر دے گا، ہاتھ بول کے بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ انسان کے جسم کا ہر عضو رب اسے زبان اور گویائی دے گا، یہ بول کے بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے اس حصے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، حد المقدور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے کسی مسلمان کی عزت خراب نہ ہو، کسی مسلمان کی۔ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، یعنی تمہارا وجود اتنا بنجر ہے، تمہاری زبان اتنی بنجر ہے، تمہارا کردار اتنا بنجر ہے کہ تم سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا، تو کم از کم کسی کو نقصان بھی نہ دو، زبان کے ذریعے، کردار کے ذریعے، انسلٹ کے ذریعے، بے عزتی کے ذریعے۔ چونکہ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کہنے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا لب و لہجہ مسلمانوں ہی کے بارے کے اندر وہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے گروہ بندیاں کی ہوئی ہیں، یہ اس طبقے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ انسلٹ کے اعتبار سے جملے ان کی وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ان کے چہرے پر بول کر اپنے آپ کو بہادر تصور کیا جاتا
جاتا ہے۔ بارکیف اللہ نے فیصلے کے لیے ایک جہان آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہر کلمہ پڑھنے والے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذلت کا کوئی پہلو بھی وہ ہمارے وجود سے نہ ٹپکے، کیونکہ یہ کام بڑا خراب ہے۔ کل قیامت کے دن اپنا جسم خود ہی بندہ نوچے گا اور پوچھا جائے گا جرم کیا ہے، بتایا جائے گا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ تھا جو مسلمانوں کی عزتوں کو خراب کرنے کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ عزتیں خراب کرنا اس کا مشغلہ یہ تھا، اس کا کام یہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مشغلہ ہمیشہ ادھر کی سوچ ہونی چاہیے، قبر کی سوچ، قیامت کی سوچ، آخرت کی سوچ، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج روح میری نکل جائے تو میں اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھانے کے لائق ہوں یا لائق نہیں ہوں۔ اس حدیث شریف کو ہم مزید آج کمپلیٹ کرنا چاہیں گے، اس لیے میں اس پر مختصری کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک اور منظر بھی دیکھا درد کے ساتھ، چونکہ اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بے حیائی کا سیلاب ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے دور کے اندر غیبت ہوتی تھی تو اس کی بدبو ہوتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندے نے غیبت کی ہے، فلاں بندے کا عیب اس کی زبان سے نکلا ہے۔ لیکن اب جس نازک دور کے اندر ہم نے سانس لیا ہے، یہاں تو جناب گناہ اتنے عروج پر ہے، بدبو تو دور کی بات ہے، ناک بالکل اٹھ چکے، احساس تک ختم ہو گیا، گناہ کو گناہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا گیا تو جناب پھر کل پانی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا اور ہمارے پاس پیچھے بچے گا کچھ نہیں۔ آئیے دیکھیے اس معاشرے کے اندر ایک پھیلا ہوا گناہ جس نے اپنی لپیٹ کے اندر مسلمانوں کی ایک سوسائٹی جو جوان سوسائٹی ہے اسے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سنیے وہ گناہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے سامنے ہانڈی کے اندر پکا ہوا گوشت، صاف ستھرا گوشت پڑا تھا، اور دوسری طرف گندا اور خبیث گوشت پڑا ہوا تھا، اور وہ لوگ صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر گندے اور خبیث گوشت کو کھا رہے تھے جس کی بدبو کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ کھا رہے تھے صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے گندا گوشت کھا رہے تھے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا ھذا الرجل من امتی کا، محبوب یہ آپ کی امت کا بندہ ہے، یہ آپ کی امت کا بندہ ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یعنی یہ تصویریں عذاب کی دکھائی گئی۔ میں اس سے یہ جملہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو شیطان نے مغالطے کے اندر ڈالا ہوا ہے، بھائی مجھے کچھ نہیں ہے، میرا تو فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے، مجھے تو فلاں نسبت چھڑا لے گی۔ کوئی شک نہیں ہے، نسبتوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن جس گراؤنڈ کے اندر ہمیں اتارا گیا ہے اس گراؤنڈ کو عمل کا گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ہمیں نبی کریم کی طرف سے تعلیم یہ ملی ہے، ہمیں صحابہ کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ بغیر عمل کے چارہ نہیں۔ نسبتوں پر اگر ناز کر کے عمل کو چھوڑنا ہوتا تو مجھے بتائیں صحابہ سے بڑھ کر کسی کے پاس نسبت موجود؟ آمینہ کے لال موجود ہیں، ان کے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پہ ناز نہیں کیا کہ ہمارے پاس سرکار ہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کی، کیا ضرورت ہے نماز کی، کیا ضرورت ہے روزے کی۔ میں کہتا ہوں وہ تو وہ تھے جن کے ساتھ ان کی نسبت تھی، انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں نبی ہو کے، رسول ہو کے، رسولوں کا قائد ہو کے، رب کا محبوب ہو کے میں عمل کی دنیا کے اندر تمہارے سامنے ہوں۔ ہر کردار کا پہلو تم دیکھنا چاہو تو میں کبھی عمل سے بھاگا نہیں ہوں، بلکہ عمل کے اندر میں نے ہمیشہ پختگی اختیار کی ہے اور اس کے اوپر میں نے استقامت حاصل کی ہے۔ یہ تعلیم امت کی خاطر، ہمیں بتانے کی خاطر کہ خالی میں نے بتایا نہیں ہے، میں نے تمہیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا بندہ ہے۔ کون؟ یقوم من عند امرأتہ حلالا فیأتی المرأة الخبیثة فیبیت معها حتی یصبح۔ یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جسے گھر کے اندر رب نے حلال بیوی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ خبیث عورت کے پاس رات گزارتا ہے۔ یہ درد والی ایک کہانی، درد والی۔ یہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں ایک ڈاہانہ ہوتے ہیں، تو
تو کہانیاں یہاں پہنچتی رہتی ہیں۔ مرد کہاں 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 جا کر وہ اپنی اس زندگی کو، جس زندگی کو طہارت کی زندگی کہا گیا کہ نکاح کے بعد اب طہارت آ گئی، اب صفائی آ گئی، اب پاکیزگی آ گئی، اور پھر نکاح سے بڑھ کر جب رب نے بیٹی کا نور عطا فرمایا اب تو آنکھ شرم سے جھک جانی چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، فرمایا یہ مرد ہے، حلال چیز اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اور پھر بھی یہ جا کے گند کے اندر منہ مارتا ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ یہ دولت کے جو کرتب ہیں اس دنیا کے اندر، اس نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے، کیونکہ مال ہے نا، مال کے ساتھ علم نہیں جڑے گا بندہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہو جائے۔ مال گناہوں کو خرید لیتا ہے، مالداروں کا گناہ بھی گناہ لگتا ہی نہیں، وہ بھی بڑے احسن طریقے کے ساتھ گناہ ہوتا ہے۔ دعا یہ کریں کہ رب مال دے تو سوچ بھی حضرت عثمان غنی جیسی عطا فرمائے، رب مالداری دے تو سوچ بھی صحابہ جیسی عطا فرمائے، تاکہ مال بغاوت پیدا نہ کرے، مال نافرمانی کے اس رستے پر نہ چلائے جو رستہ بندے کو دوزخ کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، دونوں سائیڈ کی بات کی، فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا حَلَالًا طَيِّبًا فَتَأْتِ الرَّجُلَ الْخَبِيثَ فَتَبِيتُ عِنْدَهُ حَتَّى تُصْبِحَ۔ فرمایا جو دوسری طرف عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھر کے اندر شوہر موجود تھا لیکن وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی رات بسر کرتی تھی۔ یہ وہ برائی ہے جس برائی کے متعلق میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ مرد اگر اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے، قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، لیکن شادی شدہ مرد اگر اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا زمین پر سانس لینے کے قابل نہیں، گڑھا کھود کے پتھر مار مار کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے کہ حیا ختم ہو گئی، غیرت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر سامان رحمت کا رب نے نکاح کی صورت میں اسے عطا فرمایا ہے، اب بھی یہ باہر جا رہا ہے اور گناہ کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، فرمایا یہ قابل نہیں زمین پر چلنے کا۔ آپ اس گناہ کی نحوست کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر اس کی یہ سزا ہے تو آخرت میں اس کی کتنی سزا ہو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی ایک اور سزا بھی اسی سفر میں بیان فرمائی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک تندور کی مثل گڑے کے پاس سے گزرا، اصواتن شدیدہ، شدت کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، میں نے جان کے دیکھا تو کچھ برانہ مرد اور عورتیں وہاں جل رہے تھے، جب آگ کے شعلے اوپر آتے تو یہ بھی ساتھ اوپر آ جاتے، جب آگ نیچے جاتی تو یہ بھی ساتھ نیچے چلے جاتے، شور مچا رہے تھے، آہو وویلا کر رہے تھے۔ تو آقا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جنہیں ننگی حالت کے اندر تندور جیسے آگ کے گڑھوں کے اندر جلا کر عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ کام وہ بندہ کرے یا ادھر قدم وہ بڑھائے جس کے جسم میں اتنی سکت ہے، جو اتنا بہادر و دلیر ہے؟ اور یہ باتیں ہمیں اپنی نسل کو سکھانی۔ رب کی عزت کی قسم، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی، آپ کا سکول یہ درس نہیں دے گا، وہ تو کوئی اور ہی سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ عصمت، طہارت، پاکیزگی کا درس اگر دے گی تو محمد عربی کی چٹائی دے گی۔ اپنی نسلوں کو ادھر لائیے، انہیں قرآن کی صحبت میں بٹھائیے، ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کسی عالم کی صحبت میں بٹھائیے تاکہ یہ بگڑے نہ، یہ اس تباہی کے رستے پہ قدم نہ رکھیں جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں، جہاں سے پلٹ کے آنے کا کوئی رستہ نہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمُ الزُّنَّاتُ وَالزَّوَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں، یہ انہیں آخرت کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت کے دائروں میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی بندہ حد توڑے گا، یعنی شریعت سے نکلے گا، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا، فساد شروع ہو جائے۔ وہ فساد
اس کی زندگی کو تو خراب کرے گا ہی کرے گا، معاشرے میں مزید نقصان بھی پھیلائے گا۔ اس لیے شریعت کے اندر رہنا ہماری بھی بقا ہے، ہمارے معاشرے کی بھی بقا ہے، ہماری عزتوں۔ اور پھر میں لگے ہاتھوں یہ جملہ لازماً میں ساتھ بولنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے امتیوں کو ایک ڈرانے والا جملہ بھی بولا، اور خاص کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ درس لازمی دینا چاہیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں قرض کہا جاتا ہے، یعنی آج یہ کیا ہے تو کل تمہیں لٹانا پڑے گا۔ آقا حضور رحمت عالم نے بڑے خاموش جملوں کے اندر ایک مسلمان مرد کو غیرت دلائی کہ تیری نظر کبھی غیر کی طرف نہیں اٹھ سکتی، تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ فیل کرنے کا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رہو، تمہاری عورتوں کی اللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر بغیر عورت کے تو کوئی نہیں ہے نا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رشتوں کی لڑیوں کے اندر رب نے ہمیں پرویا ہوا ہے۔ جو فعل یہ کر رہا ہے، کیا یہ تصور کرتا ہے کہ یہی فعل میرے ساتھ بھی ہو؟ یہ کبھی تصور نہیں کرے گا، اور یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ آقا حضور رحمت عالم نے اندر ضرب لگائی، سینہ جھنجھوڑنے کی کوشش کی، غیرت کو اٹھانے کی کوشش کی کہ شرم و حیا پیدا ہو جائے۔ آج تیری نظر اٹھ رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تو نظر اٹھا کے بہت بڑا کام کر رہا ہے، فرمایا کل کسی اور کی بھی اٹھے گی جو تیری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ اور اگر تو چاہتا ہے باقی کی نظر تیری طرف نہ اٹھے، رب حفاظت فرمائے، فرمایا تو نظر جھکا لے، رب خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ان ساری برائیوں کا حل کیا ہے؟ ان ساری برائیوں کا حل یہ ہے، چپ کر کے اپنے آپ کو سونے مصطفیٰ کے حوالے کر دیں، سرکار کے حوالے کر دیں۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی شریعت کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عزتوں کے محافظ اتنے ہم نہیں ہیں جتنا آمنہ کا لال ہے۔ انہوں نے وہ طریقے بیان فرمائے ہیں جس کے اندر امن ہی امن، جس کے اندر رحمت ہی رحمت، جس کے اندر عافیت ہی عافیت ہے۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ایک عذاب بیان فرمایا۔ اس حدیث شریف کا آخری جملہ ہم سماعت کریں گے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہی ہیں۔ دوسرا، دوزخ کے اندر جو درخت ہیں، تھور کے درخت، زقوم، وہ انہیں کھا رہے ہیں، اور گرم پتھر وہ اس طرح کھا رہے ہیں جیسے دنیا کے اندر جانور چارہ چرتے ہیں۔ بندے میں نے دیکھے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جب انہیں دیکھا جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے اندر جو گرم پتھر ہیں انہیں کھا رہے ہیں، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ پوری توجہ سے سنیے، ہؤلاء الذین لا یعدون صدقات اموالہم، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض اور واجب مال سے صدقہ نہیں دیتے تھے۔ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ واجب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر اور قربانی۔ بیوی بچوں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جسے نان نفقہ کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی واجب کی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے مال دیا تھا، مال کا حق ادا نہیں کرتے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اگر فرض مال کی ادائیگی ہو، حق کے اعتبار سے جو واجب یا فرض ہے رب نے کیا ہے، سارا تو نہیں کیا، کتنا ہے؟ لاکھ روپے میں سے خالی 2500 روز نہیں، سال کے بعد ایک بار، صرف ایک بار، کیا ہے وہ لاکھ تمہارا پاک ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن تم عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو گے، محفوظ کر لو گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رحمت بیان فرمائی اور ساتھ اس کا عذاب بھی بیان فرمایا۔ فرمایا اگر رب کا حق تمہارے مال کے ساتھ جڑا رہا، تمہارے پاس مال تھا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی،
مال تھا تم نے صدقہ فطر نہیں دیا، مال تھا تم نے قربانی نہیں ادا کی، رب کا مال حق رب کا تھا تم نے اپنے مال کے ساتھ اسے لگا کے رکھا، تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ والا مال تمہارے اصلی مال کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا، اور اس بربادی کی مختلف صورتیں ہوتی جسے معاشرے کے اندر لوگ دیکھتے رہتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ماحول کے اندر مالدار لوگ حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، کوئی رسی لے کر گلے کے اندر وہ پنکھے سے جھولے نہ. یہ آئے دن فلاں جگہ پہ بندے نے خودکشی کر لی، اور بعد میں کیا اتنے بندوں کا قرضہ دینا تھا، بندے تنگ کر رہے تھے، ماں اتنے بچوں کو لے کے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، کیا ہوا؟ روٹی نہیں پوری ہو سکتی. ہم لوگ جنہیں رب نے مال و دولت سے نوازا ہے نفلی صدقے دیں، یہ تو بہت اچھا ہے، جتنا رب کی یہ ادھر کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میری راہ میں ہک دو میں 10 پلٹا کے تمہیں عطا فرماؤں گا. رب کہتا ہے میں نے رکھ کے کیا کرنا ہے، تمہارا میں پاس نہیں رکھوں گا، 1 دو گے 10 پلٹا کے دوں گا. لیکن فرض صدقہ ایسا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، جسے صدقہ کہتے ہیں، فطر کی صورت کے اندر یا وہ قربانی کی صورت کے اندر، فرمایا یہ تو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے بوجھ لے کے میرے پاس آؤ گے. میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مال و دولت اللہ عطا فرمائے تو مال کا حق ادا کرنے کے اندر بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ لالچ انسان کو بعض اوقات روک دیتی ہے. وہ زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو سرسری حساب لگانے سے ڈرتا ہے، میں نے حساب لگایا تو وہ اتنا مال چلا جائے گا، ہیلے بہانے کرتا ہے بچنے کے. کوئی ایسا طریقہ ہو میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، زکوٰۃ مجھے دینی نہ پڑے. اللہ کے وعدوں پر اسے یقین نہیں ہے کہ رب کہتا ہے میری راہ میں دو گے میں پلٹا کے تمہیں اور عطا فرماؤں. آئیے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے بندوں کا تذکرہ کیا. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقہ اللہ مالا و علما. میرے محبوب فرماتے ہیں دنیا محض 4 قسم کے لوگوں کے لیے. ایک وہ بندہ جسے رب نے علم بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے، مال کے ساتھ یہ لازماً مانگیں کہ مولا ہمیں شعور بھی عطا فرما، کیونکہ یہ بغاوت پیدا کرتا ہے، یہ سیدھے رستے سے بھٹکا دیتا ہے، یہ انسان کو گمراہی کے رستے پہ دلیر کر دیتا ہے، یہ انسان کے دل کے اوپر زنگ لگا دیتا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. ایک وہ بندہ جسے رب نے علم دیا ہے مال دیا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ آقا حضور فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا فَهَازَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو علم کے ذریعے اپنے مال کو ہمیشہ صحیح رستوں پر لگاتا ہے، مال اس کا گناہ میں نہیں لگتا، حق ادا کرتا ہے، صحیح رستوں پر اپنا مال لگاتا ہے. فرمایا یہ سب سے فضیلت والا بندہ ہے، مالدار ہے لیکن سب سے فضیلت رکھنے والا مالدار. اس کے بالکل مقابل ایک اور بندہ جس کا میرے حبیب نے تذکرہ کیا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَلِمْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. فرمایا ایک دوسرا بندہ جس کے پاس علم تو ہے پر مال نہیں ہے، غریب بندہ ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ مال ہو تو کیسے لگانا چاہیے. یہ اسے دیکھتا ہے جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے، صحیح رستوں پہ مال لگاتا ہے. فرمایا یہ اسے دیکھ کے ایک نیت بناتا ہے کہ مولا اگر تو مجھے مال دیتا تو میں اس مالدار کی طرح تیری راہ میں اپنا مال لگاتا. میرے حبیب فرماتے ہیں اس نے مال لگایا نہیں، اچھی نیت کی وجہ سے اس پہلے بندے کے برابر اللہ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. مالداری ہے ساتھ شعور بھی ہے کہ رب کا حق ادا کرنا ہے، جو اللہ کی راہ میں بننا ہے میں نے دینا ہے.
اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے بندے کا تذکرہ کیا، فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا بندہ وہ ہے جسے رب نے مال تو دیا ہے پر علم اور شعور اس کے پاس نہیں، مالدار ہے، کوئی حساب نہیں مال کا، لیکن یہ نہیں پتا زکوٰۃ کیا ہے، قربانی کیا ہے، مال کا حق کیا ہے، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا، کہاں لگانا گناہ ہے کہاں لگانا ثواب ہے، یہ شعور نہیں رکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِ فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، فرمایا یہ ہمیشہ علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کی جگہوں پر اپنا مال لگاتا ہے، کبھی ہجروں پہ اڑا رہا ہے، کبھی میوزک کی تھاپ پہ اڑا رہا ہے، کبھی اپنے مال کو آگ بنا کے فائرنگ کی صورت کے اندر آسمانوں کی طرف پھینک رہا ہے، کبھی کتوں پر، کبھی بیل دوڑ پر، کبھی کدھر، مال ہے شعور نہیں ہے، میں لگاؤں کہاں؟ گناہ کی جگہ پر لگاتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے نچلے درجے کا بندہ ہے ذلت کے اعتبار سے، مالداری ہے پر شعور نہیں، مال رب نے دیا ہے میں لگاؤں کہاں پر، یہ گناہوں کی بزموں میں اپنا مال لگاتا ہے۔ اچھا اسے دیکھنے والے بھی موجود ہیں، چونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جب کوئی اس سے مال اڑاتا دیکھتا ہے، یہ جناب فلاں جگہ ایسے اڑا رہا تھا، ایسے لگا رہا تھا، اسے دیکھ کے ایک چوتھا بندہ ہے اس نے ایک نیت کی، کیا؟ آقا حضور فرماتے ہیں وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، ایک چوتھا بندہ نہ مال ہے نہ علم ہے، دونوں طرف سے خالی، مالدار بھی نہیں شعور بھی نہیں، یہ اسے دیکھتا ہے جو گناہوں کی محفلوں میں اپنا مال اڑا رہا ہے، اور دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب کہتے ہیں فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَلِمْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، آقا حضور فرماتے ہیں فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا یہ اس بندے کو جب گناہوں کے اندر مال لگاتا دیکھتا ہے تو نیت کرتا ہے میرے پاس ہوتا نا تو میں بھی اس کی طرح اپنا مال لگاتا، میں بھی گناہوں کے اندر اپنا مال لگاتا، نہ علم ہے نہ مال ہے، فرمایا بری نیت کی وجہ سے اس کے ہر گناہ کے اندر رب اسے بھی ساتھ شامل فرما رہا۔ تو مالداری کی مذمت شریعت میں صرف اس صورت کے اندر ہے کہ جب مالداری کا حق ادا نہ کیا جائے، جب مال ہونے پر بغاوت کے رستے پر چلنا بندہ شروع ہو جائے، نافرمانی کے رستے پہ، جیسے فرعون قارون مال و دولت تھا لیکن نافرمانی کی روش پہ چل پڑے، گمراہی کے رستے پہ چل پڑے، اور بالکل مقابلے کے اندر اگر آپ مالداری کے ذریعے کسی کو جنت خریدنا دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجیے، مال تھا لیکن ان کا مال ہمیشہ اللہ رسول کے رستے کے اندر لگتا رہا، بغاوت کے رستے میں نہیں، گناہ کے رستے میں نہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے فکر آخرت کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ایک ایک نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا، مال بھی تو نعمت ہے، جب رب نے نعمت دی ہے رب پوچھے گا بھی لگایا کہاں پہ تھا، اور باقاعدہ سوال ہے، ان 5 سوالوں میں ایک سوال ہے، تب تک بندہ اللہ کے دربار سے ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ مال کمایا کہاں سے تھا اور مال لگایا کہاں پر تھا، خالی کمائی نہیں پوچھی جائے گی بلکہ لگائی بھی پوچھی جائے گی، خرچ کہاں پر کیا ہے، گناہ کے اندر تو نہیں کرتا رہا، نافرمانی میں تو نہیں کرتا رہا، شیطان کو راضی کرنے میں تو نہیں کرتا رہا، فضول خرچی میں تو نہیں کرتا رہا، تیرا مال تیرے پاس رہا اور تو نے حق ادا نہیں کیا، تیرے قرب کے اندر غریب تڑپتے رہے، تیری زکوٰۃ ان تک پہنچتی، وہ زندگی کی ان بنیادی سہولتوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے کہ جو تیرے پاس 100 درجے زیادہ ہیں لیکن تو اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہا،
یہ بزم اشر کے اندر سوال کیا جائے گا. تو جس طرح نماز کی فکر، روزے کی فکر، حج کی فکر، زکوٰۃ کی فکر، یہ ساری وہ فکریں ہیں جس فکر کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. یہ وہ چیز ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت، زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم جان سکیں، پرکھ سکیں ہم میں سے کون صحیح عمل کرتا ہے. اب کتنی نشستوں پر یہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے جس میں نے 2 بنیادی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے تحت بھیجا. مقصد سمجھ کے زندگی بسر کریں گے جزا کیا ہے، مقصد سے غافل ہو کے زندگی بسر کریں گے سزا کیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. جب شریعت کی یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہمارے دل میں اترے، ہم بندے ہیں، بندے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے، ہمارے دل کے نیا خانوں سے آواز آئے گی کہ ہمیں سمجھ کے زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں مقصد کے تحت زندگی بسر کرنی ہے. تو اب آئیے انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر کہ جب یہ ذہن بن جائے کہ میں نے مقصد کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، میں نے غفلت کی چادر کو اتارنا ہے، میں نے رب کا ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، میں رسول کا ہو کے زندگی بسر کروں گا، تو پھر ہم نے پہلا قدم اٹھانا ہے اپنے آپ کو توبہ کی طرف تیار کرنا. یعنی ایسا رستہ جس سے واپس پلٹ کے نہ آئے. دیکھیں کچھ لوگ موسمی ہوتے ہیں، فوری بات کی تو اثر اس کا ہوا، بات ختم ہو گئی، انہوں نے اسے سیریس نہیں لیا، وہ لانگ ٹائم ان کے ساتھ نہیں چلی. جیسے رمضان کے اندر ہمارے پاس مہمان ہمارے آتے ہیں، وہ خالی رمضان والے ہی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے رمضان کے بعد بھاگ جائیں گے. 11 مہینے انہوں نے نظر نہیں آنا. ہماری شریعت کو موسمی بندہ پسند نہیں ہے. ہماری شریعت کہتی ہے جب تو بندہ رب کا ہے تو سدا رب کا رہ. ایسا تو نہیں 1 مہینہ رب کا اور 11 مہینے شیطان کا، 1 مہینہ رب کی مان 11 مہینے اپنی کر، ایسا نہیں. جب تو بندہ رب کا ہے تو تجھے زندگی ساری رب کے نام پر لگانی ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تو زندگی جب رب کے نام پہ لگا دے گا نا، خواہش تو کرے گا، رب خواہش تیری لازمی پوری فرمائے گا. تو رب کی مانے گا، رب تیری مانے گا. تو انشاءاللہ اس پر ہم آنے والی نشست میں گفتگو شروع کریں گے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر بندے کو پتہ ہے میری زندگی میں کیا کمی ہے، ہر بندہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. دوبارہ پلٹ کے زندگی آنے والی نہیں. یہ جب میں اس طرح کی موتیں سنتا ہوں نا، کل بھی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو کہہ رہے کہ بزرگ سوئے ہوئے تھے اور پھر چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو کسی نے کہا 5-10 منٹ کے بعد آ کے یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. کپڑا چہرے سے اٹھایا تو بزرگ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. یہ موتیں واقعی ڈرا دیتی. کبھی یہ کام میرے ساتھ بھی ہو جائے، چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے اور آنکھ بند ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رب اپنے پاس بلا لے، موقع دیا جائے گا. موقع تو ایک پل کا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، گارنٹی ہے ہی نہیں. آپ کے سارے ٹیسٹ صاف بھی آ جائیں نا، آپ اپنے آپ کو اس بات سے مطمئن نہیں کر سکتے کہ موت کا ٹیسٹ صاف ہے. موت کے لیے کسی کی بیماری کی ضرورت، یہ ضروری ہے ہی نہیں کہ دل کام کرتا ہے نہیں کرتا. یہ جسمانی اعضاء ہیں، جب تک رب چاہے گا ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ دے گا. رب چاہے گا کوئی نعمت واپس لے لے گا، لیکن بات موت کی ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا اللہ فوراً بلائے گا، لیکن وہ کب پورا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں. یہ پردہ، اور جب بات پردے میں ہے تو پھر ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت، ہمیں پلٹ کے واپس آنا ہے. انشاءاللہ ہم توبہ کے عنوان پر اپنی گفتگو آنے والی نشست میں سنیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.